السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مشرکین مکہ مراد ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے جنات کو شریک کیسے بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرک فی الطاعہ ہے، اطاعت کے اندر شرک، حکم ماننا، کہ انہوں نے جنات کا حکم مانا۔ اور جن کا لفظ شیاطین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جس کو ہم اپنی زبان میں جن کہتے ہیں اس کا، کیونکہ جن اس کا معنی ہوتا ہے نظر نہ آنے والی چیز۔ جنہ فلما جن علیہ اللیل، چھا جانا، اندھیرا کر دینا، اندھیرے میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور جنت کو جنہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اتنے گھنے باغات ہیں، اتنے گھنے اس کے اندر درخت ہیں کہ اس کی درختوں کی چھاؤں اور سایوں نے اس کی زمین کو چھپا رکھا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اتنے زیادہ درخت ہوں کہ وہ سورج کی دھوپ کو اس کی زمین پر گرنے ہی نہ دے، گویا کہ زمین کو چھپا دیں سورج سے۔ تو انہوں نے ایک تو جنات کی اطاعت کی، یعنی شیاطین کی بات ماننا، یہ بھی شریک بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے سوا اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں کسی اور کی اطاعت یا اللہ کے ساتھ شرک ہے، چاہے وہ حکمران کی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اپنے نفس کی کیوں ہو۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا اللہ کے حکم میں کسی اور کو اتنی حیثیت دیتے ہوئے یہ عمل شرک کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے جنات کے معاملے میں ایسے کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ آیت اگرچہ مکی ہے لیکن الفاظ کو دیکھیں تو یہ کام یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی کیا۔ وجعلوا، انہوں نے کر دیا، تمام کے تمام لوگ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین یعنی ان کا کہا تو ان لوگوں نے مانا کہ جو بت پرست تھے، یہودی اور عیسائی تو کتاب کو ماننے والے تھے۔ تو جواب یہ کہ انہوں نے بھی جنات اور شیاطین کے کہے پر عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، کہ اس جرم میں مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی سب شریک۔ وخلقہم، اور اس نے ان کو پیدا کیا۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست انداز، جس طرح آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ساڈی بلی سانو میں ہو، پنجابی میں یوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ بننے والا، ہمارے احسانات کے سائے میں سانس لینے والا، وہ آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ وخلقہم، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ جب مخلوق ہوتی ہے جس کو پیدا کیا جائے وہ شراکت دار کیسے ہو سکتا؟ گویا کہ اس میں شریک نہ ہونے کی علت بھی بیان کر دی گئی، ایسا لفظ استعمال کیا گیا، خلقہ۔ وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم، انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے بنا دی۔ مشرکین یہود اور نصارہ، انہوں نے عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ان سب نے اللہ کے لیے بغیر علم کی اولادیں ساتھ۔ ہمارے مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں تو نہ بنائیں، اللہ کے بیٹے تو نہ بنائے، البتہ بغیر علم کے اللہ کے ساتھ شریک بنا لی۔ یہ غوث پاک ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، ان کی اللہ رد نہیں کرتا، ان کی تو کبھی بھی موڑ ہی نہیں جا سکتی۔ اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ عقائد اور نظریات، یہ کچھ کم نہیں ہے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنے سے۔ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا بھی شرک کو مستلزم ہے، بغیر علم۔ اور انہوں نے یہ سب کام بغیر علم کے کیا۔ سبحانہ، اللہ بہت پاک ہے، ایسی چیزوں سے اللہ بڑا پاک ہے، شراکت سے۔ وتعالی عما یصفون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ شراکت تو کمزوری ہوتی ہے، اللہ کمزور تھوڑی ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے کو بغیر ماڈل اور نقشے کے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ انّا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں۔ عام قانون یہی ہے کہ بیوی اور مرد ملے تو اولاد ہو۔ تو اللہ کے لیے تم نے اولاد تو بنا دی، تو اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ اور وہ بھی بغیر علم کے۔ وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم، یہ اللہ جو ہے نا، یہ ہے تمہارا رب، جس نے یہ سارے کام کیے، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ لا الہ الا ہو،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدہ، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی عبادت. گویا کہ عبادت اس کی جو پیدا کرنے والا ہے. جس نے پیدا نہیں کیا اس کو لوگ روز کہیں، گنج بخش کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور دعا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کی صفات کسی مخلوق کے بارے میں رکھنا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا الحمد لله.